اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اسی اچھی بات سے کرتے ہیں ولاگ کا آغاز۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں گما نہیں، یقین ہوں۔ چلتے ہیں جی قسط نمبر 5 کی طرف۔ ملک جہانگیر کی طبیعت اب کافی بہتر تھی، تبھی تو وہ ڈیرے پہ آئے ہوئے تھے۔ ڈیرے پہ روز محفل جمتی، ان کے دوست احباب، نظارے، عام لوگ، ضرورت مند اپنی اپنی مشکلات، مسائل، لڑائی جھگڑے لے کر ان کے پاس آتے۔ وہ کسی کو مایوس نہیں کرتے تھے، بے انتہا نرم دل اور مہربان۔ تبھی تو ان کے پاس آنے والے دعائیں دیتے رخصت ہوتے وقت ملک جہانگیر نے اپنے پرکھوں کی عزت اور روایت ابھی تک قائم رکھی ہوئی تھی۔ ملک بیگ بھی ان کے ساتھ ڈیرے پہ موجود تھا۔ دوپہر کے بعد ملنے ملانے والے اٹھ کر گئے تو ملک بیگ ان کے ساتھ ڈیرے سے باہر آ گیا۔ کھیتوں کے کنارے بنی پگڈنڈی پہ دونوں آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ کچھ عمر کا تقاضا تھا اور کچھ ملک جہانگیر کی صحت پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ ان کی حرکات، صحت، سستی اور کمزوری تھی۔ بیگ صرف ان کی وجہ سے ہی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہا تھا۔ تحت نظر سبزہ اور ہریالی تھی۔ پنجاب کے مغربی حصے میں واقع یہ گاؤں ملک جہانگیر کے آباء و اجداد نے آباد کیا تھا۔ یہاں کی مٹی بڑی زرخیز تھی، ہر سال مختلف پھلوں، سبزیوں اور فصلوں کی بہترین پیداوار ہوتی، جو گاؤں سے شہر کی منڈیوں تک پہنچائی جاتی تھی۔ پہلے ملک جہانگیر ان سب کاموں کی نگرانی خود کرتے تھے، کیونکہ ملک بیگ اور ملک معاذ تب اپنی اپنی تعلیم کے سلسلے میں گاؤں سے باہر تھے۔ بیگ تو اپنی انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کر چکا تھا، جبکہ معاذ اعلیٰ تعلیم کے حصول کی خاطر ملک سے باہر تھا۔ بیگ کے تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد اب تمام امور کی انجام دہی کی ذمہ داری سب اسی کے سپرد تھی۔ اس کا ایک پاؤں شہر تو ایک پاؤں گاؤں میں ہوتا تھا۔ شہر میں بزنس کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ وہ کچھ فلاحی کاموں میں بھی پیش تھا۔ ملک جہانگیر اس سے بے پناہ خوش تھے۔ وہ عادات و اطوار میں ہو بہو ان کا پرتو تھا۔ بابا جان، میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا ہے۔ اس کی بات پہ ملک جہانگیر کے بڑھتے قدم رک گئے۔ وہ اس کی طرف پلٹے۔ کیسا منصوبہ پتر؟ بابا جان، میں چاہتا ہوں کہ شہر کی طرح گاؤں میں بھی کچھ فلاحی منصوبوں پہ کام شروع کیا جائے۔ پتر، تمہاری بات میں بڑی جان ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ تم اپنے علاوہ بھی کسی کا سوچتے ہو۔ تم نے کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تھینک یو بابا جان، میں اس پہ جلدی پیپر ورک کروں گا۔ ان کی طرف سے تائید اور حوصلہ افزائی پا کر وہ بہت مسرور تھا۔ کرو پتر، نیک کام میں دیر کیسی۔ ان کے چہرے پہ بیٹے کے لیے محبت اور شفقت تھی۔ ابیک نے اپنے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ بابا جان آئیے، میں آپ کو جیپ تک چھوڑ کر آتا ہوں۔ میں بعد میں مزاروں سے مل کر زمینوں کا ایک چکر لگا کر آؤں گا۔ ملک جہانگیر کا سانس بار بار پھول رہا تھا۔ نکاہت کی وجہ سے وہ اور بھی سست ہو رہے تھے۔ انہوں نے اسباق میں سر ہلایا، گویا انہیں واپس جانے پہ اعتراض نہیں تھا۔ وہ خود انہیں جیپ تک چھوڑ کر آیا تھا۔ رحیم داد نے فوراً سے بیشتر گاڑی سٹارٹ کی اور ملک جہانگیر کو حویلی لے کر روانہ ہو گیا۔ جیپ نگاہوں سے اوجھل ہوئی تو تب ابیک نے قدم آگے بڑھائے۔ کھیتوں سے ہرے ہرے پھلوں کے باغات کا سلسلہ شروع تھا۔ وہ پیدل چلتا ادھر جا رہا تھا۔ فضا میں سیب، لیموں اور مالٹے کی مہک رچی ہوئی تھی۔ اس نے پوری سانس لے کر اس مہک کو گویا اپنے سینے میں اتارا۔ بازارے باغوں میں اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف تھے۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر سب ہی ہوشیار ہو گئے۔ ابیک نے سب سے دعا سلام کی۔ وہ اس وقت مالٹوں کے باغ میں تھا۔ تحت نظر مالٹے کے پیڑ ہی پیڑ نظر آ رہے تھے۔ موسمی پھل سے لدے پیڑ اس امر کی نشاندہی کر رہے تھے کہ اس بار خوب پیداوار ہوئی ہے۔ اسے دلی اطمینان سا محسوس ہوا۔ باغات سے آگے کافی زمین خالی پڑی تھی۔ وہ اس طرف آ کر کھوجتی نگاہوں سے جائزہ لے رہا تھا۔ یہ خالی قطع ارضی اس کے منصوبے کے لیے عین مناسب تھی۔ واپس جا کر اس نے اس سلسلے میں عملی اقدام کرنا تھا۔ کچھ پہلو اس کے ذہن میں واضح تھے، کچھ کے بارے میں غور و فکر کرنا تھا۔
موسم کے تیور آج کافی شدت بمائل تھے۔ معمول سے زیادہ سردی ماحول میں رچی بسی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ زیان نے سردی سے ٹھٹھرتے ہاتھوں کو آپس میں رگڑا، وہ بھی صحن میں ٹلنے کے ارادے سے نکلی تھی۔ دھوپ دیواروں سے ڈھلنے کی تیاری میں تھی، جو ہی وہ صحن میں آئی ایک ثانیے کے لیے کپ کپا سی گئی، کیونکہ باہر سرد ہواؤں کا راج تھا۔ اس نے گرم شال مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ لی۔ چند چکر لگانے کے بعد جب دان سردی سے بجنے لگے تو اس نے کمرے کی راہ لی۔ وہ مڑ کر واپس ہونے کو تھی جب اپنے پیچھے وہاب کی پرجوش اور شوخ آواز سنائی دی، حسین لوگو السلام علیکم۔ وہاب کی کھنکتی آواز پہ خود بخود ہی اس کے قدم رکے اور اس نے ایک ثانیے کے لیے رخ موڑ کر وہاب کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام۔ اس کا عام سا لہجہ اور انداز میں کسی قسم کے جذبے سے عاری تھا۔ وہاب کو دکھ سا ہوا۔ آنٹی اندر ہیں۔ وہ ڈرائنگ روم کی طرف اشارہ کر کے بوا کی طرف آ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ وہاب چلا گیا ہوگا۔ زرینہ بیگم کی طرف مسکرا کر وہ تو اس کے پیچھے پیچھے کچن میں آ گیا، جہاں بوا چائے بنانے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ کیسے ہیں وہاب میاں؟ ان کے لہجے میں احترام کے ساتھ ساتھ محبت بھی تھی۔ وہاب نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ اس کی تمام تر توجہ زیان کی طرف تھی، جو اب سٹول پہ بیٹھی پاؤں ہلا رہی تھی۔ ریڈ کلر کی امبرائڈری والے سوٹ اور شال میں اس کی گلابی رنگت دمک رہی تھی۔ مناسب قد و قامت، پرکشش چہرہ، گہری غزالی آنکھیں، وہ حسین مجسم تھی، کسی شاعر کا جیتا جاگتا تخیل۔ اس کے حسن بلاخیز نے وہاب کے دن رات کا سکون و قرار لوٹ لیا تھا۔ وہ ابھی تک اس پہ اپنا حال دل آشکار نہ کر پا رہا تھا، کیونکہ زیان کی سرد مہری بیگانگی اسے یہ ہمت کرنے ہی نہیں دیتی تھی۔ وہاب میاں آپ اندر چلیں، میں چائے لاتی ہوں۔ اسے درواز پہ ہنوز استادہ دیکھ کر انہوں نے جیسے اسے کوئی احساس دلانے کی کوشش کی ہو، تو وہ کھسیانہ سا ہو کر بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ زیان وہیں سٹول پہ براہمان نو کمٹمنٹ کا مکمل اشتہار بنی ہوئی تھی۔ وہ مایوس ہو کر زرینہ خالہ کی طرف آ گیا۔ کب آئے تم؟ انہوں نے بوا کی مائیت میں اسے آتا دیکھ کر فوراً سوال کیا۔ بوا چائے اور دیگر لوازمات کے ساتھ تھی۔ ابھی آیا ہوں بس، اس نے ڈٹائی سے جواب دیا۔ بوا چائے رکھ کر پلٹ گئی تھی۔ جواباً انہوں نے وہاب کو تیکھی نگاہوں سے دیکھا، پر وہ نظر انداز کر کے پیالی میں چائے ڈالنے لگا۔ رات آخری پہر میں داخل ہونے کو تھی، پر نیند وہاب کی آنکھوں سے کوسوں دور کھڑی ہاتھ مل رہی تھی۔ سخت سردی کے باوجود اس کا لحاف طے کیا ہوا بستر کی پائنتی کی طرف رکھا تھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ زیان سرخ لباس میں ملبوس جیسے اس کے کمرے میں گھوم پھر رہی تھی۔ وہ اس کے حسن بلاخیز کے سامنے مکمل طور پہ کپس سرنگوں کر ہو چکا تھا۔ آپ کے دل میں زیان کو حاصل کرنے کی تمنا پچھلے 4 سال سے انگڑائیاں لے رہی تھی، لیکن ان 4 سالوں میں وہ ایک بار بھی حال دل کہنے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہو پایا تھا۔ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ بات اس کی مردانگی کے لیے چیلنج بنتی جا رہی تھی۔ میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا زیان امیر احمد۔ اس نے ہتھیلی کا مکہ بنا کر دوسرے ہاتھ پہ مارا۔ وہاب کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور چہرے پہ پراسرار سے مسکراہٹ۔ دوستو، اس ایپیسوڈ کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں نئے ولاگ میں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔